اصل دین قیامت تک زندہ رہے گی. اگر وہ قربانی نہ ہوتی تو مسلمان اندھیروں میں گم ہو جاتے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اگر زندہ ہیں تو مولا حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس قربانی کو آپ آج کی دنیا سے بھی جوڑیں تاکہ لوگوں میں یہ قربانی کا جذبہ پیدا ہو. یہ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے. اس حوالے سے بھی بڑا اہم ہے کہ بہت سارے ایسے جاہل یا معاند اور اندر سے بغض رکھنے والے کہتے ہیں امام حسین نے کون سا اسلام بچایا. وہ فوراً اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں امام حسین نے کون سا اسلام بچایا, انہوں نے ایک جنگ لڑی بچوں کے ساتھ وہ چلے گئے تو اسلام تو وہی ہے جو تھا. ان کو یہ نہیں معلوم کہ یزید کے دور میں اسلام کی صورتحال کیا تھی. دیکھیں ایک اسلام وہ ہے جو نبی کریم کے عمل سے ظاہر ہے. اگر امامت نماز کے لیے بھی کسی شخص نے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کوئی گناہ کیا ہو تو وہ امامت نماز کی امامت بھی نہیں کرا سکتا. ایک وہ اسلام کا تصور ہے, ایک یہ اسلام کا تصور ہے. برائی ایک ہی دن پورے معاشرے پر غالب نہیں ہوتی. برائی آہستہ 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 بڑھتی ہے اور لوگ غیر محسوس طور پر اس برائی کے سانچے میں ڈھلتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ برائی کی جو نفرت ہے وہ اندر سے ختم ہو جاتی ہے, انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو 70s میں, مجھے نہیں پتا اب آپ کی عمر کتنی ہے, میں چھوٹا ہوں سر آپ سے بہت. 70s میں یہ ضیاء الحق کا جب دور آیا تو ابتدائی دور میں بھٹو کا دور ختم ہوا, ان کا دور آیا تو انہوں نے تھوڑا سا اسلامائز کرنے کی کوشش کی. تو ٹی وی کے اندر اس وقت صرف ایک پی ٹی وی ہوتا تھا, تو اس میں انہوں نے ایک فیچر فلم شروع کر دی. ہر اتوار کو, پہلے وہ جمعے کی چھٹی ہوتی تھی تو ہر جمعے کو ایک فیچر فلم. یہ وہ زمانہ تھا جب تاش کے پتے کھیلنا الاؤ نہیں تھا, وی سی آر الاؤ نہیں تھا, وی سی آر پہ ریٹ پڑے گی, وی سی آر پکڑ لیں گے. تو جب یہ فلم انہوں نے شروع کی, میں نے خود اس زمانے میں جنگ اخبار میں لوگوں کے اعتراضات پڑھے. انہوں نے کہا بھئی حکومت نے ہمارے گھروں کو کہ انہوں نے جو ہے پی ٹی وی پہ فلمیں شروع کر دی ہیں. اچھا, حکومت پریشر میں آئی. اس زمانے میں آپ کا سنسر بورڈ جو ہے وہ بڑا اسٹرکٹ اور بڑا زبردست تھا. انہوں نے وہ جو اس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو 3 گھنٹے کی فلم ہوتی تھی, اس کو سنسر کیا 1.5 گھنٹے کا ہو گیا. 1.5 گھنٹے کی فلم نشر کر دی اور وہ بھی 2 ہفتوں میں ایک دفعہ, 2 ہفتوں میں ایک دفعہ. لیکن وہ بھی عوام کے لیے قابل قبول نہیں تھی. عوام کہتے ہیں نہیں آپ ہمارے گھروں کو سینما گھر نہ بنائیں, ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے دیں. لیکن وہی ملک ہے, وہی نسل ہے, اب اگلی نسل. اب تو کھانا نہیں کھاتے جب تک فلم نہیں چل رہی ہو. نہیں صرف سادہ فلم ہو تو بات اور ہے. اگر آپ اس زمانے کی فلموں کو آج کے زمانے کی فلموں کے ساتھ رکھ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ تو بڑی معصوم فلمیں تھیں. وہ معصوم فلمیں تھیں, ٹھیک ہے, اس کو دیکھنا شاید عبادت شمار ہو اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو. لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ اس میں مبتلا ہیں, کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی. وجہ دھیرے دھیرے تدریجی طور پر لوگ اس سانچے میں ڈھلتے چلے گئے. دھیرے دھیرے یہی ہوتا ہے معاشرے کے اندر. ہاں, اب نبی کریم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی تھی پہلے دن خرابی نہیں آئی, آہستہ 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 اس مقام تک پہنچا کہ 60 ہجری میں اسی نبی کریم کے بچوں کو سب نگاہوں کے سامنے ذبح کیا جائے اور معاشرہ صرف تماشائی ہو. آپ 50 سال پہلے تصور کر سکتے تھے؟ نہیں. تو صرف 50 سال کے اندر یہ تبدیلی آئی ہے. اب اس تبدیلی کا مطلب کیا ہے کہ معاشرہ اس اسلام کو ایکسپٹ کر رہا ہے جس میں نبی کے گھر والوں کو یہودیوں کی طرح سے, عیسائیوں کی طرح سے, غیر مسلموں کی طرح سے اسیر بنا کر معاشرے میں پھرایا جائے اور معاشرہ اس کو ایکسپٹ کر لے. امام حسین نے کیا کیا ہے؟ امام حسین نے نبی کے اسلام اور اموی اسلام میں اپنے خون سے دراڑ ڈال دی. یعنی جو فرق آیا وہ یہ ہے جس کے نتیجے میں آج آپ دیکھیں, آج بدترین حکمران ہو, صدام حسین عراق پر حاکم تھا تقریباً 30 سال, 3 دہائیاں. اس نے بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا. 28 لاکھ لوگ اس نے مارے ہیں اپنے دور حکومت میں. 28 لاکھ. کربلا پہ حملہ کیا. جی بار بار حملہ کیا, ایک دفعہ نہیں. لیکن وہ بھی جب امام حسین کا نام آتا تھا کہتا تھا میں ان کو مانتا ہوں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا کام کر دیا جس کے بعد یزید اور یزیدی افعال گالی بن گئے. اگر وہ گالی نہ بنتے تو آج کا ہر حکمران نبی کریم کو فراموش کر چکا ہوتا.
اہل البیت کو فراموش کر چکا ہوتا، قرآن کو فراموش کر چکا ہوتا، اور یزید کو اور اس کے اس سسٹم کو اپنا پیشوا مان رہا ہوتا اور اپنا آئیڈیل مان رہا ہوتا. لیکن آج بدترین حکمران چاہے جتنا بھی برا ہو، جتنا بھی بد کردار ہو، لیکن جب بات آتی ہے امام حسین کے اسلام اور یزید کے اسلام کی تو وہ فوراً کہتا ہے میں حسین کو مانتا ہوں، یزید کو نہیں مانتا. یہ وہ دراڑ ہے جو امام حسین نے ڈالی ہے اور اس کو الگ الگ کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے نبی والا اسلام آج بھی مظلوم ہونے کے باوجود لوگوں کے دلوں میں ہے. بٹ علامہ صاحب یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یزید کا اسلام تو اسلام تھا ہی نہیں، اس میں شراب حلال ہو گئی تھی. یہ آج آپ کہہ رہے ہیں نا، اس میں دیکھیں نا سر، اس میں حلال رشتوں کو حرام کر دیا تھا کہ پھپھیوں سے خالہوں سے شادی کرو. اس نے ممبروں سے بیٹھ کے گالیاں دلوائی ہیں اہل بیت کو کہ جو گالی نہیں دے گا وہ ممبر پہ بیٹھے گا ہی نہیں. تو یہ اسلام تو نہ ہوا نا. آپ اس زمانے کے لحاظ سے دیکھیں اسلام تھا یا نہیں. یہ جو میں نے ابھی آپ کو مفتی کا فتویٰ سنایا ہے، تو اس طرح کے مفتی اس وقت بھی تھے نا. تو وہ کیا کہتے تھے؟ جو حکمران کہے وہی دین ہے. بے شک تھا. اگر حکمران جو کہے وہی دین تھا تو امام حسین نے آ کے اسی دین کا تو سر قلم کیا ہے. آج کوئی حکمران یہ نہیں کہہ سکتا. آج یہ جو سعودیوں میں یہ بات ہوتی ہے، باقی ساری دنیا کہتے ہیں نہیں بھئی یہ غلط ہے، بالکل مانتا کوئی نہیں ہے. ایک اور ضروری سوال، میں نے تھوڑا سا غور و فکر کرتا ہوں اپنے بزرگ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. حافظ غلام محمد سہیل صاحب خلیفہ ہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے اس وقت پاکستان میں، ان کے ہاتھ سے تقریباً 25-30 ہزار لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. مجھے بھی جو تھوڑی بہت علم ہے ان کی وجہ سے ہے، مرشد کی وجہ سے ہے. حضور درود ابراہیمی نماز میں اتنے سارے درود ہیں، تو میں نے جب اس کے اوپر سوچا کہ درود ابراہیمی ہم نماز میں کیوں پڑھتے ہیں، تو پھر جب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ نے آگ میں گئے وہ نمرود کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. نوح علیہ السلام دنیا تباہ ہو رہی تھی، پانی آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کشتی دی، بچا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر بلا کے بچا لیا. موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے گزار کے بچا لیا. یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے بادشاہ بنا کے بچا لیا. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کے بچا لیا. لیکن جب بات آئی اہل بیت کی تو ہر کسی کا امتحان آخری لیول تک لیا گیا، گردنیں کٹوائی گئیں، بچایا کہیں نہیں گیا. اور میری تھوڑا سا یہ چھوٹی سوچ ہے، مجھے میرا کریکٹ بھی کیجیے گا اف آئی ایم رانگ، کہ 1,24,000 پیغمبران دین میں سے کسی کو جنت کی سرداری نہیں ملی، اہل بیت کو ملی، پنجتن پاک کو ملی. وہ اسی لیے ملی اور اللہ نے اسی لیے ان کا اتنا امتحان لیا کہ ان کا مقام اتنا بڑا ہے. اس کے اوپر ذرا میں آپ بتائیں. دیکھیے گزشتہ جتنے بھی انبیاء گزرے وہ صرف اپنے دور کے لیے رہے، اپنی امتوں کے لیے رہے. لیکن نبی کریم اور آپ کے بعد جتنے بھی اولیاء آپ کی نسل سے آئے، ائمہ آپ کی نسل سے آئے، یہ تا قیامت تمام انسانوں کے لیے ہے. اس حوالے سے ان کا مقام دوسروں کی نسبت ظاہر ہے بہت بڑا ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا وہ ان تمام قربانیوں کے بعد عطا کیا ہے. یہ جو امامت کا مقام حضرت ابراہیم کو ملا، آپ اگر قرآن کریم کے خود قاری بھی ہیں اور ماشاءاللہ طالب علم بھی قرآن کے، تو آپ خود جب قرآن پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم جن امتحانات سے گزرے وہ امتحانات ان کی نبوت کے دور کے امتحانات ہیں. اور جب حضرت اسماعیل کی قربانی کے بعد اس مقام پر پہنچے کہ وہ اپنی ہر چیز رضائے رب کے لیے قربان کرنے کی قابلیت اپنے آپ میں دکھا سکیں گے، میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امامت کا مقام عطا کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کا مقام ایسا ہے جس کی عطا ہونے کے لیے جس کے انسان کو اس قابل ہونا چاہیے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روایات شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں ہیں، ان میں اگر دیکھا جائے تو نبی کے خلفاء، نبی کے نائبین، نبی کے جانشین، نبی کے اس ولایت کے سلسلے کو آگے بڑھانے والی ہستیاں وہ ہیں جنہیں اللہ نے ان تمام چیزوں میں امتحانات میں ڈالا بھی، اور ان امتحانات میں سرخرو ہو کر انہوں نے ثابت بھی کیا کہ ہم واقعی اس اہل ہیں کہ اس مقام کے حامل ہو سکیں. جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں، لیکن درود بھیجتے ہوئے ہم کہتے ہیں کما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسے تو حضرت ابراہیم پر درود بھیجتا تھا. ٹھیک ہے، کما صلیت، جیسے تو نے بھیجا. حضرت ابراہیم پر درود کا سلسلہ اس وقت تک تھا، نبی کریم پر درود کا سلسلہ
میں قیامت ہے، تا قیام قیامت، صرف آج کے لیے نہیں ہے، گزشتہ 1400-1500 سالوں سے بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہے۔ پھر اگلی جو بڑی ہی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم اور ان کی آل پر درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ کسی بھی مسلک میں آپ چلے جائیں، کم سے کم جنہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ واجب ہے، کم سے کم واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فرض ہے، اور اہل سنت کے اندر فرض اور واجب میں فرق ہے، اور مستحب اور واجب میں بھی فرق ہے درجات کے اعتبار سے، کم از کم کہتے ہیں واجب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اہل البیت علیہ السلام تو وہ ہیں جن پر آپ درود نہ بھیجیں تو آپ کی نماز ادھوری ہے، نماز ہوتی نہیں ہے، فاسد آپ جا کے دوبارہ نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کام خود نبی کریم نے کر کے دکھایا، چونکہ نبی کریم نے فرمایا نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نے جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے دیکھا اس طرح سے نماز پڑھو۔ تو انہوں نے خود جو نماز پڑھی اس میں یہی کہہ کر پڑھی۔ اب نبی اور نبی کے علاوہ جتنے اہل البیت کے لوگ ہیں انہوں نے بھی وہی نماز پڑھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص چاہے جتنا بھی اس کا مقام آپ بڑا سمجھیں، وہ اپنے آپ پر نماز میں سلام بھیج سکتا ہے؟ نہیں بھیج سکتا۔ وہ مجبور ہے علی اور ان کے بیٹوں پر نماز میں سلام بھیجے، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، مجبور ہے۔ سبحان اللہ۔ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی علی اور ان کی آل پر درود بھیجے بغیر، سبحان اللہ۔ وہ کہاں؟ اور جن پر اگر درود نہ بھیجیں تو آپ کی نماز باطل ہوتی ہے، وہ کہاں؟ اینڈ علامہ صاحب the only common action between us and اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ واحد عمل جو مشترک انسان میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں وہ ہے درود و سلام۔ بالکل ایسا، اور قرآن میں لکھا ہے، کسی حدیث میں نہیں کہ تضاد پیدا ہو جائے، ایسا ہی، لیکن پھر بھی لوگ نہیں سمجھتے۔